نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، من ٹھار کی آمد، من ٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں بھائی نعت پڑھ رہے تھے۔ اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنے بڑے ہی پیارے محسن پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ مولانا طیب الرحمان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے میٹھے میٹھے الفاظ سے ہمارے قلوب و اذہان کو روشن و منور فرمائیں۔ طیب الرحمان صاحب۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا وعمدتنا ومعتمدنا جمیلنا وجلیلنا ووکیلنا وکفیلنا مطلوبنا مسعودنا مرغوبنا موجودنا اعلانا واولانا ملجأنا ومأوانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه والصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند تاجدار کائنات فخر موجودات منبع انوار و تجلیات وجہ تخلیق کائنات رونق ارض و سماوات دافع آفات و بلیات رحمت سرتب قدم رازدار لوح و قلم عشق ربانی میں سرشار رب دو عالم سے محو گفتار آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال اللہ کے دلدار نبیوں کے تاجدار رسولوں کے سالار نور الانوار سر الاسرار سید الابرار امت کے غمخوار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بارگاہ فکس بنا میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا کعبے میں رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ خدا کعبے میں رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سر عرش علا رہتا ہے۔ اگر ذوق آئے تو سبحان اللہ کہہ سکتے، پابندی نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ خدا کعبے میں رہتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ سر عرش علا رہتا ہے۔ ہم فقیروں کا یہ دعویٰ ہے وہ معبود برحق ہے، اپنے یار کے جلووں میں چھپا رہتا ہے۔ اور بات بنتی نہیں کہ جب بات بنا لیتے ہیں، بات بنتی نہیں کہ جب بات بنا لیتے ہیں۔ آقا ہم نام آپ کا لیتے ہیں اور محفل کو سجا لیتے ہیں، اور جب لفظ اشکوں کی صورت میں وضو کر لیتے ہیں تو آقا ہم نعت آپ کی بنا لیتے ہیں۔ اور جب کبھی اللہ روٹھ جاتا ہے ہم گناہگاروں سے، اور جب کبھی اللہ روٹھ جاتا ہے ہم گناہگاروں سے، تو آقا ہم درود آپ پر پڑھتے ہیں اور رب کو منا لیتے ہیں۔ محبت سے پڑھیے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ محترم حاضرین و سامعین، اللہ رب الجلال کا ہم پہ کروڑواں احسان ہے کہ اس نے ہمیں ذکر مصطفیٰ کی توفیق بخشی، اور آج ہم خدا کے گھر میں ذکر حبیب خدا کر رہے ہیں۔ اس بات پر رب الجلال کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ مختصر وقت میں چیدہ باتیں آپ سے کرنی ہے، آپ اگر توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ استفادہ ہوگا۔ حضرات محترم، آج کی محفل کا عنوان ہے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو ہم محفل سجا کر بیٹھے ہیں یہ فقط محبت مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں۔ ہم نے حضور کا میلاد اس لیے منایا ہے کہ ہم حضور سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے پیار کرنے کی بڑی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ حبیب خدا ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ اس لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کرتے ہیں۔ اللہ رب الجلال جل وعلا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتا ہے؟ آپ کی توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ رب الجلال اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتا ہے، آئیے تھوڑا سا قرآن پاک کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت کا دنیا میں آغاز ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں، پھر پیچھے نوح علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام آتے ہیں، یعقوب علیہ السلام آتے ہیں، یوسف علیہ السلام آتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آتے ہیں۔ جتنے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام گزرے، جب اللہ رب الجلال نے ان سے خطاب فرمایا تو ان کا نام لیا۔ آدم علیہ السلام سے خطاب فرمایا تو کہا یا آدم۔ نوح علیہ السلام سے خطاب کرنے کی باری آئی تو کہا یا نوح۔ ابراہیم علیہ السلام سے خطاب کرنے کی باری آئی تو فرمایا یا ابراہیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرنے کی باری آئی تو کہا یا موسیٰ۔ حضرت زکریا علیہ السلام سے بات کرنے کی باری آئی، خطاب کرنے کی باری آئی تو کہا یا زکریا، کہیں یا یحییٰ، کہیں یا موسیٰ، کہیں یا عیسیٰ۔ لیکن جب رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو وہ جو قانون آدم علیہ السلام سے چلا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، رب ذوالجلال نے اس قانون کو بدل دیا۔ جب
اپنے پیارے کی باری آئی تو وہ قانون قرآن میں بدل دیا. انبیاء سابقین سے جب خطاب فرمانا ہوتا ان کا نام لیتا، لیکن فرمایا میرے حبیب اب تیری باری آئی ہے، اب میں تجھ سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ تجھ سے بے پناہ پیار کرتا ہوں، اور اس پیار کی وجہ سے محبوب میں تیرا نام نہیں لوں. پورے قرآن مجید کو آپ پڑھیے، کہیں آپ کو ایک لفظ بھی ایسا نہیں ملے گا جہاں رب ذوالجلال نے یا محمد کہہ کر پکارا. یا محمد نہیں کہا. اپنے پیارے سے اتنا پیار کرتا ہے، جب خطاب کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے یا ایھا المزمل. جب خطاب کرنے کی باری آتی ہے تو کہتا ہے یا ایھا المدثر. جب حضور سے خطاب کرنا ہوتا ہے تو کہتا ہے یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی. حضور علیہ السلام کا اللہ نے نام بولیے یہ اس وجہ سے کہ اللہ اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے. اب جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے، بے انتہا محبت کرتا ہے، تو پھر اس پر غیرت بھی کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ غیرت بھی کرتا ہے. اب رب کی غیرت دیکھو، رب کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں نے تو نام نہیں لیا تو کوئی اور کہے اے محمد. آپ توجہ فرما رہے ہیں؟ رب نے خود تو پورے قرآن میں نہیں فرمایا یا محمد، لیکن امت کے لیے بھی قانون قرآن میں بیان کر دیا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. فرمایا اے لوگوں میرے رسول کو ایسے نہیں بلانا، ایسے نہیں پکارنا جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے. آپس میں ہم ایک دوسرے کو کیسے پکارتے ہیں؟ نام لے کر، اے فلاں، اے زید، اے بکر، اے عمر، یہ فلاں، یہ فلاں. فرمایا یہ میرا حبیب ہے. جب ان سے بات کرنی ہو تو ذرا ادب سے کرنا. اور فرمایا کہ اگر تم نے ان کی بارگاہ میں اونچی آواز بھی کی تو تمہارے سارے اعمال میں برباد کر دوں. حضرات محترم، یہ اللہ رب الجلال کا اپنے حبیب سے پیار ہے. آگے چلیں. انبیاء سابقین آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آتے رہے. توجہ فرمائیں. ہر قوم نے اپنے نبی پر اعتراضات کیا کیے جائے؟ اعتراض کیا. کوئی نہ کوئی بہتان لگایا، کوئی نہ کوئی سوال اٹھایا. تو اب پیچھے قانون یہ چل رہا تھا انبیاء سابقین میں کہ جب نبیوں پر اعتراض ہوتا تو وہ نبی اس کا جواب دیتے. وہ نبی خود اس اعتراض کا جواب دیتے. اللہ رب ذوالجلال ان سے فرماتا کہ اپنی قوم سے کہیے کہ اس کا یہ جواب ہے، تم نے یہ جو بہتان لگایا اس کا یہ جواب ہے. لیکن جب اپنے پیارے کی باری آئی تو جس نے بھی ذات مصطفیٰ پر انگلی اٹھائی یا ذات مصطفیٰ کی بے ادبی کی یا ذات مصطفیٰ کی جو ہے نا گستاخی کی، تو رب ذوالجلال نے محبوب کو جواب دینا اس کی اجازت نہیں دی. حضور نے جواب دیا ہی نہیں بلکہ خود رب نے جواب دیا اور محبوب سے پیار کرنے کا حق ادا کر دیا. فرمایا حبیب تیری ذات پر اعتراض، اس کا جواب میں دوں گا. میں آپ کے سامنے مثال پیش کرتا ہوں. حضرات محترم، ایک پاگل شخص کھڑا ہوا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کی، گستاخی کی اور حضور کو نعوذ باللہ من ذالک مجنون کہہ دیا. اب جواب تو چاہیے تھا حضور کو، نعوذ باللہ اس نے مجنون کہا، حضور اس کا جواب دیتے کہ الحمدللہ میری عقل تو سلامت ہے، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں. لیکن چونکہ اعتراض ذات مصطفیٰ پر ہوا اور حضور رب کے حبیب ہیں، رب کے پیارے، اس نے جرأت کی حضور کی بے ادبی کرنے کی، تو رب نے اس کا ایسا کھاتا صاف کیا کہ سورہ قلم کے اندر اس کے 10 عیب بیان فرما دیا. اس نے حضور کی ذات پر اعتراض کیا، گستاخی کی، بے ادبی کی، اللہ نے اس کے 10 عیب بیان کر دیے اور سب سے بڑا عیب اللہ رب الجلال نے بیان کیا. فرمایا حبیب اس کی بات کی کیا پرواہ کرتے ہو جس کی اپنی اصل میں خطا، جس کا تو نطفہ ہی اس کے باپ کا نہیں. اللہ رب الجلال نے خود جواب دیا. دوسرا مقام
حضور علیہ السلام نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا. منافقین نے اعتراض کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور نے اپنی بہو سے نکاح کیا، کیونکہ آپ مطلقہ تھی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ آپ کے منہ بولے بیٹے تھے. انہوں نے حضرت زینب بنت جحش کو طلاق دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا. اب یہ اعتراض ہوا حضور کی ذات پہ، لیکن حضور نے جواب نہیں دیا. رب العالمین نے قرآن اتار دیا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ رب الجلال نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یعنی منہ بولا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوتا. جب زید بن حارثہ حضور کے منہ بولے بیٹے جو ہیں وہ حقیقی بیٹے ہی نہیں، تو ان کی متعلقہ حضور کی بہو ہو نہیں سکتی. جن سے حضور نے پھر نکاح کیا وہ حضور کی بہو نہیں ہے. تو یہ اعتراض کا جواب خود رب العالمین نے دیا. یہ ایک نہیں، قرآن میں بے شمار مقام ہے جہاں پر ذات مصطفیٰ پر انگلی اٹھی رب نے خود جواب دے دیا. حضرات محترم کہ وقت کو میں نے جو ہے ملحوظ خاطر رکھنا ہے تو بات کو سمیٹنا بھی ہے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں. اب اس محبت کی علامات ہیں جن کی بنا پر محبت کامل ہوتی ہے. کہا جائے گا کہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ محبت میں کامل ہے. آج ہم ان علامات کو دیکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو دیکھتے ہیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی توجہ تو ہے نا؟ میں مختصر آپ کے سامنے بیان کروں گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بندہ تب کامل ہوتا ہے، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ اطاعت رسول کرے. جب اطاعت رسول نہ کرے گا تو حضور کی محبت کامل. لاکھ محفلیں سجاتا رہے، لاکھ جھنڈیاں لگاتا رہے، لاکھ نعرے لگاتا رہے، اگر اطاعت رسول نہیں ہے تو اس کی محبت کامل. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی. دوسری حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا. میرے تمام امتی جو ہے وہ جنت میں جائیں گے سوائے انکار کرنے والوں. قیل من ابا یا رسول اللہ، یہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. تو محبت رسول کا جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ کیا ہے؟ اطاعت رسول. محبت تب حضور سے کامل ہوگی جب ہم حضور کی اطاعت کریں. دوسری علامت اتباع رسول ہے. کیا ہے؟ اتباع رسول. اب آپ کہیں گے اطاعت اور اتباع تو ایک ہی چیز ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک. درشی پڑھیے
محترم، میں عرض کر رہا تھا محبت رسول کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اطاعت رسول. جب تک محبت رسول کامل نہیں ہوتی جب تک اطاعت رسول نہ ہوگا. دوسری علامت علماء کرام نے بیان فرمائی کہ اتباع رسول. میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں کوئی پوچھ سکتا ہے یہ اطاعت اور اتباع تو ایک ہی چیز ہے، آپ الگ الگ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو بظاہر تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے دونوں کے درمیان. آئیے آج اس کو سمجھتے ہیں. اطاعت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی حکم دیا جائے، آپ اس حکم کو بجا لے آئیں. آپ کو کہا جائے جائیے اٹھیے یہ کام کیجئے، آپ اٹھ کے چلے جائیں، وہ کام کر کے آ کر بیٹھ جائیں. اطاعت رسول کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا ہم اس حکم کو پورا کریں. اتباع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدم پر قدم رکھتے چلے جائیں. حضور کی اتباع یعنی کہ جو جو کام حضور نے کیے، سادہ معنی کریں تو سنت رسول کو بناتے جائیں. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو صحابہ کرام نے اطاعت رسول بھی کی ہے اور اتباع رسول بھی کی. مثال کے طور پر حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے، نعلین مبارک پاؤں میں دوران نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعلین اتار کر بائیں جانب کر دیا. اب اطاعت رسول تو یہ تھی کہ حضور حکم دیتے کہ جوتا پہننا ہے یا اتارنا ہے تو صحابہ عمل کرتے، لیکن صحابہ اطاعت کے ساتھ اتباع بھی کر رہے تھے. انہوں نے یہ نہ دیکھا حضور نے حکم دیا یا نہیں دیا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعلین اتارے، سب صحابہ نے نماز میں نعلین اتارے. حضور نے بعد نماز پوچھا میرے صحابہ تم نے نعلین کیوں اتار دیے، جوتے کیوں اتار دیے نماز میں؟ کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا، آپ نے جوتے اتارے ہم نے بھی اتار دیا. یہ ہے اتباع رسول. اس کی ایک نہیں ہزار مثالیں موجود ہیں. حضور علیہ السلام نے انگوٹھی بنوائی سونے کی، بعد میں اتار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا میں نے یہ انگوٹھی بنائی تھی اب میں اس کو اتار رہا ہوں. صحابہ نے بھی انگوٹھیاں بنائی تھی، کسی نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ پہلے بنائی کیوں تھی؟ ہم نے بھی بنا لی، 80 روپیے خرچ کیتے نے، پیسے لگے نے، تجھی لات دیے، ساڑھے تے پیسے لگے نے. یہ آج کا مسلمان اس طرح کی باتیں کرتا ہے، لیکن صحابہ اس طرح کے لوگ نہ تھے. صحابہ بس یہ دیکھتے تھے ہمارے محبوب نے یہ کام کیا ہے تو ہم بھی کریں گے. صحابہ یہ دیکھتے تھے ہمارے حبیب نے اس طرف سے چہرہ پھیر لیا ہے تو انہوں نے بھی چہرے پھیر لیے. اللہ آپ کو مدینے لے جائے، مسجد قبلتین میں جائیں، حضور مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے. دوران نماز 2 رکعات آپ ادا فرما چکے ہیں، دوران نماز مسجد اقصی سے آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ پھیر لیا. پیچھے جو 10 صحابہ کھڑے تھے کسی نے یہ نہیں سوچا کہ نماز کا حکم تو ادھر کا تھا، حضور ادھر کو پڑھ رہے تھے اچانک ادھر ہو گئے، پتہ نہیں ہوا کیا. کسی نے نہ سوال کیا، نہ جواب کے انتظار میں رہے، نہ حکم کے انتظار میں رہے. بس محبوب نے چہرہ پھیرا تو صحابہ نے بھی پھیر لیا. حضرات محترم میں عرض کر رہا تھا محبت کی علامات میں سے دوسری علامت محبت رسول کامل تب ہوتی ہے جب اتباع رسول ہو. اس کے بغیر محبت رسول کامل نہیں ہے، فقط دعویٰ ہے. اب وہ جو پیچھے 10 صحابہ کھڑے تھے اتباع رسول کی، اب اللہ نے ان کو سمجھ یہ عطا فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ انہوں نے تو سوال بھی نہیں کیا، پھر ان کو انعام کیسا عطا فرمایا. فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. وہ جو 10 کے 10 صحابہ کھڑے تھے فرمایا سارے کے سارے جنتی ہیں. بس نتیجہ یہ نکلا کہ جو اتباع رسول کرتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے. اتباع رسول کا اجر کیا ہے؟ جنت میں جاتا ہے. حضرات تیسری علامت محبت رسول کے کامل ہونے کی شوق دیدار. کیا میں نے عرض کیا؟ شوق دیدار. اور ایک بات یاد رکھیں، صحابہ کرام نے عبادات کی ہیں، ان عبادتوں میں سے جو سب سے بڑی انہوں نے عبادت کی ہے وہ چہرہ بددعا کی تلاوت کی. وہ چہرہ بددعا کی تلاوت کی. حضرات محترم
ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں آپ کی محبت تڑپاتی ہے، آپ کا چہرہ مبارک دیکھنے کی تمنا پیدا ہوتی ہے، کام کاج چھوڑتے ہیں، سب کچھ چھوڑتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، آپ کا چہرہ وہ دعا تک لیتے ہیں، جب آپ کی یاد ہمیں بے چین کرتی ہے تو آپ کے دیدار سے ہم لطف اندوز ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، بات یہ ہے، آج مجھے اپنے اور آپ کے وصال کا خیال آیا کہ وصال کے بعد آپ تو جنت میں اعلیٰ مقام میں ہوں گے، اگر ہم جنت میں گئے بھی تو اس مقام پر تو نہ جا سکیں گے جہاں پر آپ کا دیدار ہوتا رہے۔ صحابہ کرام کی سوچ دیکھو، یہ محبت رسول ہے کہ شوق دیدار میں تڑپ رہے ہیں، دنیا کی طرف ان کی نظر نہیں، وہ آخرت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہ 40 50 60 سال تو گزر جائیں گے دیدار مصطفیٰ کرتے، وہ ہمیشہ کی زندگی کا کیا بنے گا۔ اب جب صحابی نے یہ عرض کیا، اس سے پہلے کہ حضور کچھ جواب ارشاد فرماتے، جبریل وحی لے گیا، میں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے ان کو ان کا ساتھ ملے گا جو صدیقین ہیں، نبی ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ جو شوق دیدار رکھتا ہے جنت میں انشاءاللہ اس کو دیدار مصطفیٰ ملے گا۔ اور وہ تو صحابہ تھے، صبح و شام حضور کے چہرہ انور کی تلاوت کرتے تھے، اور نماز میں بھی وہ چہرہ وہ دعائی دیکھتے۔ اب نماز میں حکم کیا ہے کہاں دیکھنے کا؟ بولیے، سجدے کی جگہ پر، قیام میں کھڑے ہیں تو سجدے کی جگہ دیکھیں گے، رکوع میں ہیں تو پاؤں پر دیکھیں، قاعدہ میں ہے تو اپنی گود میں دیکھیں گے، لیکن یہ حضور کے صحابہ ہیں جن کی نمازیں چہرہ بددعا کی زیارت کے بغیر ہوتی نہیں ہیں۔ حضرات محترم، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایام علالت میں ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی امامت میں جلوہ افروز ہے، حضور علیہ السلام حجرہ مبارکہ کے دروازے پر آتے ہیں، وہ حجرے پر جو دروازے پر پردہ لٹک رہا ہے، حضور علیہ السلام نے اس پردے کو ہٹایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ شریف کی زیارت کرائے، آپ جب مدینہ طیبہ جائیں گے تو حضور علیہ السلام کا روضہ مبارک جو حضور کا حجرہ مبارک تھا وہ بالکل کعبہ شریف سے بائیں جانب، بالکل بائیں جانب ہے۔ اب صحابہ کرام کی کیفیت دیکھیے، صحابہ کرام فرماتے ہیں بائیں جانب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے سے پردہ ہٹایا، سب نے سامنے دیکھنا چھوڑا حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، کسی کی نماز میں فرق نہیں آیا۔ اور آج کا مولوی ہے وہ جو کہتا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو کون سی نمازیں پڑھ رہا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز میں جب حضور کا چہرہ دیکھا تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن کا ورق کھل گیا ہے، جیسے قرآن کا ورق کھل گیا ہے، اور صحابہ جوش میں آئے، فرماتے ہیں قریب تھا کہ ہم اپنی نمازوں کو توڑ دیں۔ یہ شوق دیدار ہے، یہ کیا ہے؟ شوق دیدار ہے۔ یہ تو صحابہ کرام تھے جو حضور کی ظاہر زندگی میں موجود تھے، ہم غلام جو پیچھے آئے، ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی نہیں چھوڑا۔ ہمارے بارے میں فرمایا صحابہ سے، صحابہ میرے سے سب سے زیادہ پیار کرنے والے بعد میں آئے گے، ہمارے بعد میں آئیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی اس کا سارا مال سارا متاع اس سے لے لیا جائے، اس کو ایک جھلک چہرہ بددعا دکھا دیا جائے۔ یہ شوق دیدار ہے، یہ کیا ہے جی؟ شوق دیدار۔ محبت رسول کامل تب ہوگی جب اطاعت رسول بھی ہو، اتباع رسول بھی ہو، اس کے ساتھ شوق دیدار بھی ہو۔ اس کے بعد اگلی ایک اور چیز، حضور کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی بھی ہو۔ آپ جتنی مرضی محبت کرتے جائیں لیکن جب تک دشمنان رسول سے دشمنی نہیں کریں گے محبت کامل نہیں۔ اور یہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، صحابہ نے یہ کر کے دکھایا۔ محبت رسول میں جب باپ آڑے آیا اس کو بھی سائڈ پہ کر دیا، بھائی آیا اس کو بھی سائڈ پہ کر دیا، اولاد آئی اس کو بھی سائڈ پہ کر دیا، مال سب دینا پڑا وہ بھی دے دیا، صرف اس لیے کہ وہ
حضور سے پیار کرتے تھے۔ بدر کے میدان کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر حضرت فاروق اعظم نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا۔ کیوں؟ حضور کا دشمن ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ایک اور صحابی نے ادھر ہی بدر کے میدان میں اپنے باپ کا قتل کر دیا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے میدان میں اپنے کئی رشتہ دار قتل کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، تو آپ کے صاحبزادے فرماتے ہیں ابا جان وہ میدان جنگ میں میری تلوار کی زد میں آپ آئے تھے تو میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، میرا باپ ہے۔ تو صدیق اکبر کا عشق رسول دیکھو، بیٹے کو جواب دیا بیٹا یہ تو تو تھا، میری تلوار کی زد میں اگر تو آتا تو میں تیرا گلا کاٹ دیتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو بیٹا ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے، میں صرف یہ چیز دیکھتا کہ تو دشمن رسول ہے، دشمنان رسول کی صف میں کھڑا ہے تو میں تیری گردن بھی مار دے گا۔ یہ ہے رسول خدا کے دشمنوں سے دشمنی۔ محبت رسول کے کامل ہونے کی ایک اور علامت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور کے اصحاب سے پیار۔ بس گفتگو چونکہ میرا آدھا گھنٹہ ٹائم پورا ہو رہا ہے، تو چونکہ اب میں باقی علامات کو کھول نہیں سکتا، ہمارے مرشد گرامی بھی جلوہ گر ہیں، تو ٹائم چونکہ اختتام پر پہنچ گیا ہے، تو اب میں صرف آپ کے سامنے دو چار باتیں کر رہا ہوں اور بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہو گئی؟ بولیے اطاعت، دوسری اتباع، تیسری شوق دیدار، چوتھی حضور کے دشمنوں سے دشمنی، پانچویں حضور کے صحابہ سے پیار۔ جب تک حضور کے صحابہ سے پیار نہیں کرو گے محبت رسول کامل نہیں ہوگی۔ میں نے شروع میں عرض کیا محبت رسول صرف نعرے مارنے کا نام نہیں، محبت رسول صرف محفلیں کرانے کا نام نہیں، محبت رسول صرف سال بعد جلوس نکالنے کا نام نہیں، محبت رسول صرف جھنڈیاں لگانے کا نام نہیں۔ یہ سب چیزیں جائز ہیں، مستحب ہیں، لیکن محبت رسول تب کامل ہوگی جب یہ اصل چیزیں ہمارے اندر موجود ہوں۔ اگلی چیز حضور کے صحابہ کے ساتھ حضور کے اہل بیت سے بھی پیار، قرآن سے بھی پیار، تبرکات سے بھی پیار، اور حضور کی سنتوں سے بھی پیار، اور اس کے ساتھ ساتھ سنت رسول کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ساتھ پیار، علماء کے ساتھ پیار، مشائخ کے ساتھ پیار۔ یہ سب چیزیں محبت رسول کی علامات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح اور کامل متبع رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آخری شعر پڑھ کر میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ تیرا آنا تھا کہ اصنام حرم ٹوٹ گئے، آقا تیرے روب سے شاہ زوروں کے قدم چھوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے۔ وما علینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہمارے بڑے ہی پیارے محسن واجب احترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا طیب الرحمان صاحب